اس بابرکت شب میں آپ جتنے حاضرین امام زماں منتظرین امام زماں یہاں پر تشریف فرما ہے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ولا والوں کی اس بستی سے جتنے شیعان حیدر کرار دنیا سے کوچ کر گئے ان کی بلندی درجات کے لیے، علماء مکتب تشیع کے ایصال ثواب کے لیے، منتظمین میلاد کے مرحومین کی بلندی درجات اور بالخصوص ان مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں آج کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربنا اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکۃ و محل الرحمہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم من یوم انعقاد نطفتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین فاتح البدر والاحد والخیبر والخندق الذی هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شأنہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ مومن و منافق کی پہچان حیدری۔ سامعین عزیز کار، محبان آل اطہار، بھائی یہ کو گھٹا دیجئے، اس کی یہ کو گھٹا دیں۔ منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرما ہے، اور آج کی اس بابرکت شب میں آپ تمام منتظرین امام زماں کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی میلاد کی مناسبت سے ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں۔ بابرکت شب ہے، مبارک شب ہے، یقیناً اس شب میں ملائکہ بہشت کے پروں کی بھربھراہٹ ہمارے کیف مودت سے دھڑکتے دل کے ساتھ ہمساز ہو کر مہدی موعود کی آمد کا قصیدہ گنگنا رہی ہوگی۔ فرش والے بھی خوش ہیں، عرش والے بھی خوش ہیں،
زمیں والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، عرش والے تو ویسے ہی ہمیشہ ان کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں ان کی خوشیاں رکھی ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں ان کا غم رکھا ہے۔ اور دیکھیے نعمت کا فلسفہ کیا ہے کہ کوئی بھی نعمت جب خداوند متعال آپ کو عطا کرے تو سر سجدے میں رکھا جائے۔ سیرت معصومین علیہ السلام یہی تھی نا کہ جب ایک نعمت ملتی تو سر سجدے میں رکھ کے شکران للہ پڑھتے۔ اور پھر یہ بھی فلسفہ نعمت ہے کہ اگر کسی نعمت کے ملنے پر آپ شکر بجا لاتے ہیں تو خود اس توفیق شکر ملنے پر شکر لازم ہو جاتا ہے، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ نعمت ہے آل محمد کی ولایت، نعمت ہے ان کی مودت۔ اور جملہ کہوں اگر تمام عمر، کتنی عمر ایوریج ہے ہماری اور آپ کی؟ 60 70 75 80 برس۔ خدا عمر خضر سے نوازے آپ کو بحق کے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اگر 70 برس 80 برس 90 برس 100 برس عمر ایک انسان کو ملی ہو اور اس عمر میں وہ کیا کرے؟ سر سجدے میں رکھے، اور سجدے میں رکھ کے فقط واجبات کے لیے سر اٹھائے، واجب انجام دے، پھر کوئی کام نہ کرے، سر سجدے میں رکھے اور تمام حیات شکران للہ کی تسبیح پڑھتا رہے کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 14 ہادی عطا کیے ہیں، تب بھی زندگی کم ہے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا جسے ولایت آل محمد کہا جاتا ہے۔ یقین جانیے جی ہاں یا محمد و آل محمد بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے سلوات انہوں نے ہمارے نام کی نہیں پڑھوائی ہے، سلوات آپ کے نام کی نہیں پڑھوائی ہے، سلوات ہے ہی آل محمد کے نام کی۔ جب ان کے نام کی ہے تو ان کے شایان شان سلوات کی تلاوت ہونی چاہیے۔ توجہ ہے آپ اللہ آپ کو عزت ہے۔ آپ اعمال کر چکے ہیں، یقیناً کر چکے ہیں، میں نے ابھی نہیں کیے تو آپ کی نسبت مجھے زیادہ جلدی ہوگی، لیکن اگر آپ ڈل رہیں گے تو پھر میں جلدی کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ کی۔ جیسے عزیزم فرما رہے تھے تاخیر ہو گئی، لیکن خیر فانتظروا انی معکم من المنتظرین ہے، اور ٹریول زیادہ تھا تو اس لیے اتنا سا آپ بھی اس سے تسامح کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، بنتا ہے کرنا۔ توجہ ہے آپ کی۔ عزیزان ذی وقار، یہ نعمت ہے ولایت آل محمد، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، ان کے غموں میں غمگین ہونا۔ اور یہی روایت نے دستور دیا نا کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے، یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا۔ آل محمد کی خوشی میں شیعہ خوش ہوتا ہے، ان کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ البتہ خوشی ہونی کیسی چاہیے، غم ہونا کیسا چاہیے۔ اور میں اکثر مقامات پہ یہ جملہ آج کل پڑھ رہا ہوں کہ ادھر جشن میں ہم گاڑی سے اترتے ہیں، ادھر ہم جیسے طالب علموں کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیفیت دیکھ کے۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ مجھ سے پہلے قبلہ مولانا مقصود یقینا اقبال خان صاحب، ہاں مقصود پوری صاحب دوسرے ہیں، خدا انہیں بھی سلامت رکھے، اقبال خان صاحب پڑھ رہے تھے، ان کا جانا اس بات پہ دلیل ہے کہ یہاں ویسا ہی جشن ہو رہا ہے جیسا ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اور آپ علماء دوست لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ تو میں وقت زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا اس بحث میں پڑھ کے۔ آپ کا جشن یقیناً ویسا ہے کہ جس پہ امام زمان راضی ہوتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہو رہے ہیں۔ یعنی کل تک آپ غمگین تھے، اس ممبر کی کیفیت یہ نہیں تھی، اس ممبر پہ کالے پرچم تھے، اس ممبر پہ علم عباس تھا، یہاں کلرفل سی چیزیں نہیں آویزاں کی گئی تھی، یہاں پھول آویزاں نہیں کیے گئے تھے، اس کی کیفیت حزن والی بنائی گئی تھی۔ آپ کا لباس بھی سیاہ تھا ایام سوگ میں، پڑھنے والوں کا لباس بھی سیاہ تھا ایام سوگ میں۔ آج یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ ساری کی ساری خوشیوں کی دلیل ہے۔ یہ لائٹنگ جو آپ نے کی ہوئی ہے یہ خوشیوں کی دلیل ہے۔ جملہ آگے ہے تو پہنچا دوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ آپ نے نام حسین سے سجایا ہے نا اس دنیا کے اندر اپنے امام بارگاہوں کو، مسجدوں کو، یہاں ٹیمپریری جو جگہ بنا لی اسے آپ نے نام حسین سے سجایا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھے معراج کی رات عرش الہی پہ لے جایا گیا، میں نے دیکھا عرش الہی پہ جملے لکھے ہوئے تھے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ آپ حسین کے نام سے فرش کو سجاتے ہیں، اللہ نام حسین سے عرش کو سجاتا ہے۔
اللہ اکبر، آواز یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آپ فرش کو سجا رہے ہیں، اللہ اپنا عرش سجائے بیٹھا ہے، تو یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، آل محمد کی خوشی، ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اور جتنے ہمارے پاس ہادیان برحق ہیں امام زمان تک، حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہم ان سارے کے سارے ہادیان برحق میں سے 13 معصومین ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں آنا بھی منا رہے ہیں اور دنیا سے جانا بھی منا رہے ہیں، لیکن 14ویں ایسے نہیں ہیں، 14ویں کا فقط آنا منا رہے ہیں، دنیا سے جانا نہیں منا رہے، امام زمان کا آنا منا رہے ہیں، جن کی شب ولادت ہے، ان کا دنیا سے جانا نہیں منا رہے۔ لیا والو جملہ سنبھالیے گا، اگر اس کا جانا منائیں تو پھر ہم مر جائیں، یہ زندہ ہیں جبھی تو ہم زندہ ہیں، انہی کے صدقے میں تو خدا ہمیں رزق عطا کر رہا ہے۔ اور یہ کیفیت، یہ امتیاز کسی اور مسلک کا نہیں ہے، کسی اور مذہب کا نہیں ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہو، ان کے امام کی حالت یہ ہو، اس لیے کہ باقی مسالک کے امام تھے، ہمارا امام ہے موجود امام، اور خود اس کی کیفیت مولا امام زمان بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، مولا فرما رہے ہیں ہم تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور نہ ہم نے تمہارے ذکر کو فراموش کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی چھوٹا موٹا انسان جس کے پاس دنیاوی کوئی عہدہ ہو وہ ہمیں یاد کر لے تو ہمارے قدم زمین پہ نہیں پڑتے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ وقت کا امام آپ کو یاد رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کو مولا فرماتے ہیں غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے، ہم نے تمہارے ذکر کو فراموش نہیں کیا، اگر ہم تمہارے ذکر کو فراموش کر دیتے ولولا ذالک لنزل بکم اللعواء واستلمکم العادا، مولا فرما رہے ہیں اگر ہم نے تمہارے ذکر کو فراموش کر دیا ہوتا تمہارا دشمن تمہیں چن چن کے مار دیتا۔ کس کی برکت ہے کہ میرا وجود باقی ہے، کس کی برکت ہے کہ آپ سانسیں لے رہے ہیں؟ امام زمان کی۔ ہم امام زمان کا جانا نہیں منا رہے، ہم فقط امام زمان کا آنا منا رہے ہیں، اور اسی کا تو فیض ہے نا کہ لولا حجت اللہ علی الارض لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو زمین اپنے اہل سمیت ہلاک ہو جاتی۔ کیا مطلب ہے عزیزان گرامی قدر؟ حدیث قصہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں نا، فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا والارض مدھیتا والقمر منیرا الی آخرہ، کہ پنجتن کی محبت میں خداوند متعال نے کائنات بنائی ہے، زمین غلہ اگا رہی ہے پنجتن کا صدقہ، آسمان سے پانی آ رہا ہے پنجتن کا صدقہ، جن کے صدقے میں کائنات بنے وہ بھی آل محمد ہیں، اور جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے وہ بھی علی کا آخری بیٹا ہے۔ میں ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑی سی تشریح کر کے، اور پھر معرفت امام زمان دیکھیے گا۔ دیکھیے گا یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سینٹر میں ایک پول ہے بڑا سا، ٹھیک ہے، یہ اس کی بدولت قائم ہے، آپ اسے ہٹائیے اگرچہ سائیڈ سے سپورٹ ہے یہ نیچے آ جائے گا۔ یہ جو کھڑا ہوا ہے نا، یہ جو پول ہے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے عمود، الصلاۃ عمود الدین، علی عمود الدین، ہاں ستون، سینٹر سپورٹ، اگر وہ نہ ہو یہ شامیانہ گر جائے، میں لفظ بدل کے کہوں کائنات کے عمود کو امام زمان کہا جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، جس کی آپ یہ داد ہے، یہ دعائیں داد ہے،
موضوع پہ رہتے ہوئے یہ اس سے بڑی داد کوئی نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کائنات جس کی بدولت قائم ہے وہ امام زماں ہیں، ہم ان کا جانا نہیں منا رہے، آنا منا رہے ہیں۔ اور مقام فکر آل پاکستان اس بات کو جانتا ہے، میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، بزرگان سے درس یہی ملا ہے، مکتب آل محمد کی تعلیمات یہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج زمانے نے آل محمد کے بغض میں جانے بنا رکھے ہیں، جس کے جو ہیں مبارک ہوں، لیکن کبھی تفکر کیا جتنی کثرت سے جانے ہیں اتنی مقدار میں آنے کیوں نہیں؟ ہے نا عزیزان گرامی قدر، بالکل یہ حقیقت ہے، اتنی مقدار میں آنے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آنا ہے میلاد سے مربوط۔ آپ یہ میلاد ظرف کا صیغہ ہے، یعنی جس دن کسی کی ولادت ہو، لیکن ولادت با سعادت ہوتی ہے، ولادت با کرامت ہوتی ہے، ولادت با طہارت ہوتی ہے۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، میلاد مسانا آسان کام نہیں ہے۔ میلاد منانے کے لیے 4 بنیادی چیزیں بتانا پڑتی ہیں، یعنی 4 بنیادی چیزیں میلاد منانے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا، زمان بتانا پڑتا ہے، کون کس زمانے میں آیا۔ دوسرا، مکان بتانا پڑتا ہے، یہ کوئی بازاری خطابت نہیں ہے، نہ ہم سے ہوتی ہے نہ ہمیں آتی ہے، لیکن استدلال اگر حقیقت پہ مبنی ہو تو پھر کرنا میرا حق بنتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد منانے کے لیے زمان بتانا پڑتا ہے، کون کس زمانے میں آیا، مکان بتانا پڑتا ہے، کون کس مکان میں آیا۔ جملہ رک کے کہہ دوں، میٹرنٹی ہومز میں آنے والے اور ہوتے ہیں، جو مسلوں پہ آئیں وہ آل محمد بنتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں کہ ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت زہرا مصلی عبادت پہ تھی۔ عصر کے وقت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا مصلی عبادت پہ تھی۔ زمان بتانا پڑتا ہے، مکان بتانا پڑتا ہے، اور صرف اتنا نہیں، میلاد بنانے کے لیے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، قرآن پکار رہا ہے نا سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کے اندر، کہ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو خلق کیا، پھر اس بشر کو نسب بھی عطا کیا، اسے سحر بھی عطا کیا، ماں باپ بھی عطا کیے، سسرال بھی اس بشر کو عطا کیا، اور دونوں ملتے ہیں تو ہی ایک انسان کا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ اور میلاد منانے کے لیے زمان بھی بتانا پڑتا ہے، مکان بھی بتانا پڑتا ہے، ماں کا کردار بھی بتانا پڑتا ہے، باپ کا پتہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ بابا کی عظمت کہ کون اس کا بابا، ماں کا کردار۔ اور میں نہیں، مولا سجاد نے دربار یزید میں کہا تھا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتو بحسبی و نسبی۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، نسب بھی بتاؤں گا۔ آپ کہتے نہیں ہیں فلاں حسبی نسبی سید ہے، ہاں، یعنی حسب بھی اس کا پاک ہے، کردار بھی، اور نسب بھی اس کا پاک و پاکیزہ ہے، آل محمد سے جا کے ملتا ہے۔ کون؟ امام زمان، جس کے بابا کی عظمت کے لیے کہ اسے وقت کا امام حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں یہاں عظمت امام کا، آپ جانتے ہیں کہ علماء سے سن رکھا، آپ نے پڑھ رکھا نا، آل محمد آئمہ معصومین علیہ السلام عالم الغیب ہیں بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے اذن سے انہیں غیب کا علم ہے۔ لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، علماء سے پوچھیے گا، میں طفل مکتب ہوں، لیکن عزیزان گرامی قدر جتنے آئمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان سب میں سے جس نے سب سے زیادہ غیب کی خبریں دی ہیں وہ مولا حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ ماں کی عظمت دیکھیے، حضرت نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا، ہاں، کہ آخری وقت تک تاریخ کہتی ہے، البتہ یہ ایکسیپشنل کیس تھا، یہ استثنائی مورد تھا، اور استثنائی مورد جدا ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے آخری وقت تک میں، اب ممبر کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کو غلاف پہنانا پڑتا ہے، عقیدت کا، احترام کا، طہارت کا، اور میں غلاف طہارت پہنا کے جملہ آپ تلک پہنچاؤں کہ تاریخ کہتی ہے آخری وقت تک حضرت نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا کو دیکھ کے لگتا ہی نہ تھا کہ یہ مہدی دورہ کی ماں ہے۔ کیوں؟
فرعون و موسیٰ والی کیفیت تھی. ہاں بچانا تھا وقت کے امام کو، بچانا تھا امام زمان بوقت فجر اسی رات کی. اور عزیزان گرامی قدر یہ رات امام زمان سے پہلے بھی فضیلت کی حامل تھی. بھائی دو ہی تو راتیں ہیں نا، ایک لیلۃ القدر ہے اور ایک نیمہ شعبان کی شب ہے. لیلۃ القدر روایتوں نے کہا مصطفیٰ سے مربوط ہے، نیمہ شعبان آل محمد سے مربوط ہے. تو جو اس شب کو چھوڑ کے لیلۃ القدر کو ڈھونڈے وہ مصطفیٰ سے مربوط نہیں ہے. کیا ہوتا ہے اس شب میں؟ عیدی لیتے ہیں نا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سادات بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، غیر سادات بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. جشن ختم ہوگا، غیر سادات کو سادات عیدی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. پھنس تو نہیں گئے سادات؟ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ سادات دیں گے نا. چلیے حسب توفیق دیں گے. کیا ہے؟ عیدی لی جاتی ہے پیاروں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے. ہاں عیدی تو ہمیں بھی لینی ہے وقت کے امام سے. اس رات میں مولانا نے ابھی اعمال آپ کو کروائے، انہوں نے فضیلت رات کی بتائی ہوگی، سارے کے سارے مناقب پڑھے ہوں گے، فضائل پڑھے ہوں گے، مفاتیح الجنان آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اس رات میں اللہ نام لکھتا ہے ان کے جنہوں نے اس برس حج پہ جانا ہوتا ہے. میرے اللہ دعا یہی ہے ہمارا نام ان میں لکھ دے جو اس برس بیت اللہ کا طواف بھی کریں، مکان ولادت علی کا دیدار بھی کریں. جو بیت اللہ کا طواف بھی کریں، ملتزم کا دیدار بھی کریں، رکن یمانی کو بھی چومیں. ہاں اللہ اکبر. اس رات کی عظمت کوئی کیا پڑھے. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے آپ خوش نصیب ہیں جن کے پاس اس رات کی وجہ بھی ہے. ہاں برکتیں تو سارے کہہ رہے ہیں برکتیں ہیں کس کی وجہ سے؟ لیلۃ القدر پیغمبر سے مربوط، البتہ وہ بھی اس عہد میں پیغمبر کے جانشین سے مربوط ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علماء دوستی کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اچھا وما ادراک، پھر رک جاتا ہوں اس منزل پہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب ادراک نہیں تو کیوں عبادتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ عزیزان گرامی قدر 19 کی شب میں بھی اعمال کرتا ہوں، 21 کی شب میں بھی اعمال کرتا ہوں، 23 کی شب میں بھی اعمال کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسے کہا جاتا ہے لا یدرک کلہ، لا یترک کلہ. جس کے کل کو درک نہ کیا جاتا ہو اس کے کل کو چھوڑا بھی نہیں جاتا. مکمل آل محمد کی معرفت میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جتنی ملتی جائے اتنا معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ. کامل جتنے پیمانے بھرتے چلے جائیں اتنی حاصل کرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ کامل ادراک تو علی کا سلمان نہیں کر سکے تھے. ہاں علی کا اگر کامل ادراک کسی کو تھا تو محمد مصطفیٰ کو، اگر کسی کو تھا تو حسنین شریفین کو، حسنین کا کامل ادراک اگر کسی کو تھا تو عباس علمدار کو. عزیزان گرامی قدر توجہ ہے آپ کی. تو اب اللہ رب العزت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں امر الہی لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. امر اور خلق کا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ امر اور خلق کا فرق یہ ہے، خلق کہتے ہیں تدریجی عمل کو، امر کہتے ہیں فوری عمل کو. الا لہ الخلق والامر. خلق بھی اللہ کا ہے، امر بھی اللہ کا ہے. خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے. البتہ اس نے خلق کرنا خاص رکھا اپنے ساتھ، لیکن امر کسی کو سپرد کیا. جبھی تو علی اولو الامر ہے. خلق ہے تدریجی عمل، امر ہے فوری عمل، امر ہے فوری ہو جانا. علی ہے اولو الامر. سورج پلٹائے گا اسی وقت پلٹے گا. اولو الامر کا معنی اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ملائکہ امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں. حضور والا 2+2 4 کے جیسا سمپل ہے. کیسے ممکن ہے امر خدا تو آئے اولو الامر دنیا میں موجود نہ ہو؟
جس کی بارگاہ میں تو لیلۃ القدر بھی ان کے ساتھ مربوط ہے، یہ رات بھی انہی کے ساتھ مربوط ہے، اور اس رات کا سب سے بہتر عمل زیارت امام حسین۔ اللہ کرے آئندہ برس ہم حرم حسین میں یہ زیارت پڑھیں، ہاں 40 پہ جائیں، عاشورہ پہ جائیں، حرم حسین دیکھیں، زیارت پڑھیں۔ اور آج کی رات کی مختص زیارت بھی ہے، یقیناً آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے، مزید جب دوبارہ پڑھیں گے گھر جا کے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہ رات آل محمد علیہ السلام سے مربوط ہے۔ اس رات میں مہدی موعود آئے ہیں دنیا پہ، وہ سانسیں اسی کے صدقے میں یہ دنیا، یہ کائنات باقی ہے، وہ کائنات کے اندر موجود ہیں، وہ غائب ہیں، اور یہی دستور قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا کیا ہی لطف ہے، کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور علی امام المتقین ہے۔ اب سمجھ لیجئے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اچھا ایک نئی جہت سے معیت سمجھاؤ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، یہ ہے معیت۔ معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معیت دائمی ہوتی ہے، ایک معیت عارضی ہوتی ہے۔ اس وقت میری انگوٹھی کی معیت ہے میرے ساتھ، ہے نا؟ آپ کو دے کے نہیں جاؤں گا، دیکھیں توجہ ہے آپ کی، اب جشن ہے، آپ بیدار رہے۔ یہ معیت تھی لیکن میں نے جدا کر دیا، جب جدا کیا تو معیت نہیں رہی، یہ معیت عارضی تھی۔ معیت دائمی میرے دانتوں کی معیت، اگرچہ ایک سٹیج پہ جا کے وہ بھی گر جاتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد بھی جو سب سے آخر میں ختم ہوتے ہیں وہ دانت ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اللہ رب العزت توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کے والد بزرگوار ہمارے استاد زیوی کار تھے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند ہیں اور مزید بلند فرمائے۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی قدر، وہ معیت دائمی ہے، علی کی معیت عارضی نہیں ہے، علی کی معیت دائمی ہے۔ اسی لیے صفین میں نیزوں پہ تھا لیکن علی نہیں تھا۔ تو یہ معیت سمجھ رہے ہیں آپ، علی مع القرآن والقرآن مع علی، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ پوچھئے مفسرین سے، پوچھئے علماء کرام سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو، غیب عمومی ہے۔ کس غیب پہ؟ جو بھی غائب ہے اس پہ ایمان مومن رکھے گا، تو غائب خدا ہو تو بھی ایمان مومن رکھے گا، غائب حجت خدا ہو تو بھی ایمان مومن رکھے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر حجت خدا کی نفی کی جا رہی ہے، نسیم امروی نے کہا تھا کہ گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح بھی رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہا تمہارے جسم میں جاں ہے، کہاں ہے وہ؟ خلا کے دو جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ آج کہتے ہو قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں۔ اللہ نسیم امروی کہہ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر، یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، اتنا کمپلسری ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ البتہ خدا غائب ہے وہ اور نوعیت کا، امام غائب ہیں اور نوعیت کے، اس لیے کہ غائب کبھی مرئی ہوتا ہے کبھی غیر مرئی ہوتا ہے۔ بھئی مرئی اور غیر مرئی کی یہ تعبیرات آپ نے سنی ہے نا عزیزان گرامی قدر۔ مرئی جسے دیکھا جا سکتا ہے، غیر مرئی جسے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ غیر مرئی ہے، نہ یہاں نظر آیا نہ محشر میں نظر آئے گا۔ امام غیر مرئی نہیں ہے، مرئی ہے، اسی لیے تو اب یہ عرفہ کی باتیں ہیں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے تو جب امام زمان ظہور فرمائیں گے نا، بڑے بڑے ایسے ہوں گے ہم نے تو انہیں دیکھا تھا، اللہ اکبر، ہم نے تو ان کی زیارت کی تھی۔ ہاں تو وہ ٹھیک ہے، ان کی ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ ہاں اللہ اکبر اور اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر، دیکھنے والی آنکھیں انہیں دیکھ لیتی ہیں، لیکن دنیا میں پھر کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے انہیں دیکھا۔ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کے قریبی اس بات کو آگے نقل کرتے رہے، تو امام غیر مرئی نہیں ہے، مرئی ہے، پردہ غیب میں ہے۔ اور پھر وہی غیبت صغریٰ بھی ہے،
غیبت کبرا بھی ہے 260 ہجری سے شروع ہوئی 329 تک چلی، آپ مجھ سے بخوبی آشنا ہیں۔ وہاں 4 تھے نواب اربا جنہیں کہا جاتا ہے، یہاں لا تعداد ہے۔ تو پھر اگر اس دور میں تمہیں یہ کہا جائے نا کہ یہ جو تقلید ہے یہ اس کو کر لو، تو یاد رکھو تیاری ہے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی۔ بیعت نہیں، البتہ بیعت ایک اور چیز ہے۔ کہا کہ اب دین سپرد ہے ان کے عزیزان گرامی قدر، توجہ ہے آپ کی۔ غیبت پہ ہمارا یقین ہے، غیبت پہ ہمارا ایمان ہے، وہ پردہ غیب میں ہے۔ تو جنہوں نے خضر کو عمر عطا کی، ہاں جنہوں نے خضر کو، اسی لیے تو اب دیکھیے نا نیمہ شعبان میں صبح کے وقت آپ ایک اور عمل کریں گے، اور وہ عمل کیا کریں گے؟ آپ عریضہ لکھیں گے وقت کے امام کے حضور، اور دی اجازت علماء نے، عزیزان گرامی قدر، لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا، عرضیاں ڈالی جاتی ہیں یا نہیں ڈالی جاتی۔ لیکن میں ایک جملہ رک کے کہوں عزیزان زیوکار، عرضیاں جب لکھیں نا، دعائیں جب مانگیں تو مقدم رکھیں اللہم عجل ولیک الفرج، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے 4 مصرے جناب برادر زیوکار بلال کاظمی کے یاد آ رہے ہیں، انہیں کہا مثل زلف شب امید بکھر کر دیکھوں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں، اور سوچتا ہوں یہ بھلا رسم عریضہ کب تک، اس برس خود ہی میں دریا میں اتر کر دیکھوں۔ ہاں اپنے اندر تو ڈوبو، دریا میں ڈوبو، عریضہ لکھا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں وہ تو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، وہ آٹا تو مچھلیاں کھا جاتی ہیں جس میں تم عریضے کو فولڈ کرتے ہو۔ خطیب اعظم مرزا محمد اطہر آل اللہ مقامہ، وہ ہندوستان والے، ان کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے پانی کے سپرد کرنا، پھر سنبھالے گا وہی جس نے موسیٰ کو پانی میں سنبھالا تھا۔ عزیزہ نے زیوکار، ہاں پھر جی جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچائے رکھا تھا وہی بچائے گا۔ تو یہ استغاثے کی ایک صورت ہے، یہ پکارنے کی ایک صورت ہے، کیونکہ زندہ ہے۔ اور پوچھا جاتا ہے اچھا اگر غیبت میں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مولا اس مزاج منکر منتظر سے آشنا تھے، ہاں مولا اس مزاج سے آشنا تھے۔ یہ سوال عہد پیمبر میں بھی ہوا تھا، عہد معصوم میں بھی ہوا تھا۔ جب پوچھا گیا نا کہ جب حجت خدا غائب ہوگی تو پھر فائدہ کیا ہوگا، تو فرمایا جب حجت خدا غائب ہوگی بندوں کو ایسے ہی فائدہ پہنچائے گی جیسے سورج بادلوں کے پیچھے جا کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ بادلوں کے پیچھے چلا جائے تو فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ فائدہ آج بھی پہنچ رہا ہے۔ وہ فائدہ کیسے؟ تکوینی انداز میں پہنچ رہا ہے اور تشریعی انداز میں بھی پہنچ رہا ہے، یعنی ہدایت کی صورت میں بھی پہنچ رہا ہے، اور جو ہمارے بگڑے امور سنبھل جاتے ہیں اس صورت میں بھی پہنچ رہا ہے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج۔ آئے لطف لیجئے جملے کا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ جملے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کلمہ نظرہ کی بحث برادران کی کتاب ہے، 5 اجلات پر مشتمل، 5ویں جلد میں نظرہ کی بحث کے ذیل میں صاحب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر نے یہ جملے لکھے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ کا مطلب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب علی گلیوں سے گزرتے تھے نا، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى۔ تو علی کا چہرہ دیکھنا تھا عبادت۔ کاش کہ یہ موقع ہمیں بھی ملتا، میں لفظ بدل دیتا ہوں، ملتا تو چہرہ علی سے نگاہیں نہ ہٹاتے، اللہ اکبر، دیدار علی کرتے رہتے۔ البتہ موقع اس نے پھر بھی آپ کو دیا کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ لیکن وقت کا علی کون ہے؟ وقت کا علی کون ہے؟ وقت کا علی امام زمان ہے، وقت کے علی حجت دورہ ہیں۔ تو اس دور میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تھی، اور ایسی عبادت تھی کہ جس جیسی کوئی عبادت نہیں تھی۔ تو وہاں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، یہاں امام زمان کا انتظار کرنا عبادت۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، اعمال میں سے افضل امام کا انتظار ہے۔ البتہ پھر وہ انتظار کیسا ہو؟
آپ بخوبی آشنا. میں تو ایک جملہ یہاں پہ کہا کرتا ہوں نا عزیزان ذی وقار، وہ انتظار کیسا ہو، مہدویت نام کس چیز کا ہے وہ انتظار. آج پوری دنیا کسی کو بھی پوچھ لیں آپ، وہ کہے گا مجھے عدل چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو زمانہ عدل کا منتظر ہے، عدل امام زمان کا منتظر ہے. جی ایسا ہی ہے. ندائے عدالت انسانی، جارج جردوق نے بہت پہلے کتاب بھی لکھی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام میں، الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ. توجہ ہے آپ کی امام زمان کی. دو چیزیں ہیں غیبت کے زمانے میں، غیبت صغرا نہیں کبرا کے زمانے میں. دو چیزیں عزیزان ذی وقار، بس میں موضوع کو سمیٹتا ہوں. دو چیزیں ہیں، کچھ ہیں علامات ظہور اور کچھ ہیں شرائط ظہور. علائم ظہور اور ہیں، ان میں علامات خاصہ بھی ہیں، علامات عامہ بھی ہیں. آپ علماء سے سن رکھتے ہیں ندائے آسمانی کا آنا، وہ تمام آپ نے سن رکھی ہیں. علامات اور ہیں، شرائط اور ہیں. جوانوں کے لیے پیغام ہے، بزرگوں کے لیے نہیں. صرف اس پیغام کو اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے کے جائیے کہ ہمارا فوکس علائم پہ ہے، شرائط پہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ، جبکہ فوکس ہمیں شرائط پہ رکھنا ہے، علائم سے قطع نظر. کیونکہ علائم میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے بھئی. علامتیں نہ میں نے ظاہر کرنی ہے نہ آپ نے ظاہر کرنی ہے. علامتیں ہوں گی ظاہر، لیکن شرائط ظاہر کرنے میں میرا کردار شامل ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیسے ہے کہ امام زمان جب آئیں گے تو نیا دین تو نہیں آئے گا. بیٹھے ہیں، دین تو یہی ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام. کوئی نیا دین تو نہیں آئے گا، امام زمان تو یہی دین لے کر آئیں گے. لیکن کردار کیسا ہے؟ یعنی میں اس قابل ہوں کہ اگر امام آ کے فار ایگزامپل اگر امام آ کے کہتے ہیں، آپ سارے یقیناً خمس دینے والے ہیں، اگر امام آ کے کہتے ہیں یہ جو تمہاری لاکھوں کی کروڑوں کی مالیت ہے اس پہ تم نے کبھی خمس نہیں دیا تھا، نکالو 20%، اتنے کروڑ خمس بن جائے گا، تو میں کہوں جی بسم اللہ مولا. عزیزان گرامی قدر توجہ ہے آپ کو، اسی کا نام مہدویت ہے. تو ہمیں شرائط کی طرف متوجہ رہنا ہے، یعنی ہمیں شرطوں پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظہور امام جب ہوگا نا، ظہور امام ہوگا یا نہیں ہوگا عزیزان ذی وقار؟ تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اکیلے اس وقت امام ہوں گے جو عدل کرنے والے ہوں گے. اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جو اپنا عقیدہ بچائے ہوئے ہوں گے، جو اپنے اعمال بچائے ہوئے ہوں گے، جو امام زمان کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے تیار ہوں گے. 313 ایک ہی سوال، مولانا 313 پورے نہیں ہوئے؟ اتنے آپ صاحبان امامہ ہیں، ہم تو طالب علم ہیں سارے کے سارے. 313 اصحاب خاص ہیں. دعا یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں عام امام کے لشکر کے عام سے سپاہیوں میں ہی شمار کر لے. ظہور امام کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے نا. توجہ ہے آپ کی، یہ مہدویت ہے، یہ مہدویت ہے عزیزان گرامی قدر. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اس امام کا میلاد ہے جو پردہ غیب میں ہے، جس کے رکوع کا صدقہ کائنات باقی ہے، جو حالت رکوع میں ہو تو بھی اس پہ سلام ہے، جو حالت سجدہ میں ہو تو بھی اس پہ سلام ہے. ارے جس کے ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے خداوند متعال ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے، کرامن کاتبین ہماری نیکیاں لکھ لیتے ہیں، وہ امام زمان ہے. دعا یہی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو امام کے لشکر کے سپاہیوں میں شمار کرے. عزیزان ذی وقار، اللہ ہمارا شمار پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے امام زمان کے آوان و انصار میں قرار دے. اور میں بس آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، بلال کاظمی ہی کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو التماس سے دعا سلام کر جائیں گے. کہا آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو حسین کے ماتمی ہیں، لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے والے ہیں. کرنا کیسے ہے، کیفیت کیسی ہونی چاہیے، آپ اس بات سے بخوبی آشنا ہیں. یہ سارے کے سارے ماتمی ہیں، یہ اللہم عجل ولی قل فرج کہنے والے ہیں، یہ دعائے ظہور امام زمان پڑھنے والے ہیں، یہ امام زمان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینے والے ہیں، یہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنے والے ہیں. کہا آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں. ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوح شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے. یا
وما علینا الا البلاغ المبین اللہم انی اسألک، ہمارے بات کو پڑھنے والے تو نہیں ہیں. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ سلام اللہ علیہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. چھوٹا ہے کہ ایک حضور والا، اتنے زیادہ ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد کی. اچھا یہ اچھا آپ نے ہیلا اپنایا. فرما رہے ہیں بچوں کے لیے اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے. جشن کا سماں ہے، چہروں پہ تبسم لانے کے لیے ہم نے عرض کیا. اللہ قبول فرمائے. یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی. بحق جمیع معصومین علیہ السلام میرے اللہ جتنے چہرے فضائل امام زمان سن کر کھل اٹھے، یہ چہرے محشر کے دن بھی شادمان رہے. جو چہرے پروردگار عالم آل محمد کی خوشیوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، یہ زمانے کے پروردگار عالم غموں سے چھٹکارا پالیں. دور نزدیک سے مومنین، پردیدار مومنات، سادات غیر سادات تشریف فرما ہے. میرے اللہ یہ اپنے غم بھلا کے آل محمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. آج کی شب کے صدقے میں پروردگار عالم ان کے غم دکھ دور فرمانا. بے اولادوں کو صاحبان اولاد فرما. امام زمان کے صدقے میں صاحبان اولاد کو ان کی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بے حق حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہم سب کو بامعرفت حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. جو جانے کے خواہش مند ہیں اور نہیں جا سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرما. جو جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. امیر المومنین کے صدقے میں ہم سب کے گھروں کا ماحول اتنا خوبصورت ہو کہ جب وقت کی آخری حجت ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان ٹھہر سکیں. امام زمان کے صدقے میں مجھ سمیت ہر عزادار کا کردار اس قابل ہو کہ امام اپنے لشکر کے ادنا سے سپاہیوں میں ہمارا شمار کر سکے. اللہم عجل ولیق الفرج، اللہم عجل ولیق الفرج، اللہم عجل ولیق الفرج. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی